وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور کیونکہ سورت کے اندر آیت نمبر 33 سے 37 تک اسی خاندان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران یعنی حضرت عمران کا خاندان یہ نام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی مناسبت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ، کہ جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، یہ سورت بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اور جیسے سورہ بقرہ کے اخیر میں عظیم الشان آیات گزری ہیں کہ جس کے اندر بہت جامع دعائیں ذکر کی گئی تھیں، اسی طرح سورہ آل عمران کے اخیر میں بھی اسی طرح جامع دعاؤں پر مشتمل آیات ہیں۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں امتین کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی یہود کو اور نصارہ کو، سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ خطاب وہ بنی اسرائیل کو ہے ضمناً، تھوڑا بہت خطاب نصارہ کو بھی ہے، عیسائیوں کو، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر زیادہ خطاب وہ عیسائیوں کو ہے، اور تھوڑا بہت ضمنی طور پر خطاب یہود سے بھی ہے۔ اسی طرح اس سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کا بھی تذکرہ ہے اور غزوہ احد کا بھی تذکرہ ہے، اور جیسے سورہ بقرہ میں دیگر احکامات کے ساتھ سود کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا حکم ہے، اسی طرح یہ تینوں احکامات سورہ آل عمران کے اندر بھی ہیں۔ اور اس میں نجران جو یمن کے قریب بستی تھی، اس کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور انہوں نے بات چیت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات سمجھ بھی لی تھی، بات سمجھ میں آ بھی گئی تھی، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی، جس کو پھر انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس واقعے کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی زندہ ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر بھی گزری ہے۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت مبارکہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، وہ اسم اعظم سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہے، آپ علیہ السلام نے ان کی تعیین نہیں فرمائی، البتہ اشارہ فرما دیا، جیسے کہ لیلۃ القدر کی تعیین نہیں کی، اشارہ فرما دیا تاکہ اس کو خود سے تلاش کریں۔ تو بظاہر جو نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ الحی القیوم، یہ دو الفاظ ہیں جو اسم اعظم ہے۔ اگر ان کو پڑھ کر، ان کو دہرا کر، وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ زندہ ہے، الحی القیوم، ساری کائنات کو تھامنے والا ہے،
نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سامنے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اپنے سامنے والی کتاب یعنی کہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب، اور وہ کون سی تھی؟ تورات انجیل تھی، ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، ہاں بعد میں پھر ان میں تحریف کر دی گئی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کریں، قرآن کریم کے نزول کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق، نزل ینزل تنزیل، اور جبکہ بقیہ کتابوں کے لیے انزل التوراۃ والانجیل، انزل ینزل انزال، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزل ینزل تنزیل اور انزال میں فرق کیا ہے؟ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزلہ کہتے ہیں اکٹھا سارا کا سارا نازل کرنا اور اتارنا۔ تورات اور انجیل یا پھر زبور اور دیگر صحائف وہ اکٹھے ایک ہی مرتبہ نازل ہوئے، جبکہ قرآن کریم ایک ایک آیت، بعض دفعہ زیادہ آیات، بعض دفعہ ایک آیت کا بھی چھوٹا سا حصہ اور ٹکڑا اس طرح نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ اس لیے قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بقیہ کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من قبل ھدی للناس، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان جدائی کر دے، الگ الگ کر کے ان کو ظاہر کر دے، جیسے کہ قیامت کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے قرآن بھی فرقان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو دیگر کتابیں ہیں وہ بھی فرقان ہیں۔ اس نے بھی جب نازل ہوئی تھی تورات، جب نازل ہوئی تھا زبور، جب نازل ہوئی تھی انجیل، یہ اپنے زمانے میں فرقان تھی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ بھی فرقان ہیں، وہ بھی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی۔ جو دلائل عطا فرمائے ہیں وہ بھی فرقان ہیں، وہ بھی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اس میں تحدید ہے، تحدید ہاں کے ساتھ، تحدید کا معنی ہوتا ہے دھمکی دینا، ڈرانا۔ اس میں اللہ تعالیٰ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھو کہ اگر وہ رؤوف الرحیم ہے، اگر وہ رحمان الرحیم ہے تو عزیز اور ذو انتقام بھی ہے، وہ غالب بھی ہے اور اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر آسمان زمین میں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ شکم مادہ میں منظر کشی کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کو یقین ہمیں نصیب فرمائے۔